نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما قوم نودي فيهم بالآذان صباحا كان لهم آمنا من عذاب الله حتى يمسوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے انتہائی قابل قدر اور میرے معزز بھائیوں اور ہم سفر ساتھیوں، آج ہم اذان کے بارے میں کچھ آداب بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اذان ہم اور آپ کو معلوم ہے کہ اذان کیا ہے۔ 5 وقت کے لیے نماز مسجد سے بآواز بلند جو کلمات ادا ہو جاتی ہے اس کو اذان کہتے ہیں، اور معلوم الفاظ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ مسنون الفاظ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور سے آج ہی وہی کلمات وہی مؤذن اپنے مساجدوں میں یہی کلمات وہ 5 وقت وہ مسلمانوں کو دہراتے ہیں اور مسلمان نماز کے لیے بلاتے ہیں، اس کو اذان کہتے ہیں۔ اذان بنیادی چیز ہے نماز کے لیے، اور اذان کے بغیر جب بھی نماز کے وقت آتی ہے تو مؤذن جا کے مسجد میں 5 وقت وہ اذان کہتے ہیں، اور اذان کی کلمات جو میں نے آپ کو سنایا تھا وہ بار بار وہ پڑھتے ہیں۔ اذان میں اللہ رب العالمین کی توحید ہے، پیغمبر علیہ السلام کی رسالت ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی طرح لوگوں کی فلاح کے لیے دعوت ہے، حی علی الفلاح، فلاح کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، اور اس طرح کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، اور پھر وہی اللہ رب العالمین کی توحید ہے، پیغمبر اللہ رب العالمین کی بڑائی ہے، اور پھر اللہ رب العالمین کی ایک تو اللہ رب العالمین کی بڑائی بھی بیان ہو جاتی ہے، دوسرا اللہ رب العالمین کی توحید اور شرک اور بتوں سے نفی ہونے کی دلیل ہے۔ تو وہی اذان ہے، اور دل چاہتے ہیں کہ یہ اذان کے بارے میں جو کچھ ہو وہ میں آپ کو بتاؤں، لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں مختصراً آپ کے سامنے اذان کے آداب بتانا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما قوم نودی فیہم بالاذان صباحا، یعنی جس قوم میں صبح کی وقت اذان ہو جاتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان لہم آمنا من عذاب اللہ حتی یمسوا، وہ قوم اللہ رب العالمین کے عذاب سے اس اذان کی وجہ سے ممنون اور محفوظ ہو جاتی ہے شام تک، اور جب شام کے وقت نماز ہو جاتی ہے اذان ہو جاتی ہے تو اللہ رب العالمین کے عذاب سے وہ قوم صبح تک وہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ یہ اذان کی فضیلت ہے، یہ اذان کی اہمیت ہے کہ اذان کی وجہ سے ایک قوم اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچ جاتی ہے۔ تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے، اور ہم شکر ادا کرنے چاہیے اس پر کہ اللہ رب العالمین نے اپنے عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہمیں عطا کی کہ وہ اذان ہے۔ اور اسی طرح جب شام ہوتے تک اللہ رب العالمین کے عذاب سے وہ لوگ محفوظ ہو جاتی ہے، اور پھر جب شام کو اذان ہوتی ہے تو صبح تک وہ قوم اللہ رب العالمین کے عذاب سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو ایک یہ کہ اذان کی وجہ سے قوم اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچ جاتی ہے، تو معلوم ہوا کہ جس جگہ میں اذان نہیں ہوتی وہ قوم اللہ رب العالمین کے عذاب سے محفوظ نہیں ہے۔ تو اذان اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں یہ فرمایا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مؤذن ہونے کی تمنا بھی کی۔ اس طرح اذان کی کچھ آداب ہے، اور میں تھوڑی آپ کے سامنے یہ پیش کروں گا
انشاءاللہ جب بھی موقع ملا تو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اذان کے آداب، اذان کے بارے میں احادیث، اذان کیسے مشروع ہوا، تو انشاءاللہ جب بھی ضرورت ہو تو آپ کمنٹس میں لکھیں، میں انشاءاللہ ضرور آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ کب اور کس طرح مشروع ہوا اور کس طرح ابتدا ہوا اذان کی۔ اذان تو ایک شاعر اسلام سے ہے، جو علامات اور شاعر اسلام کی ہے ان میں سے ایک یہ اذان ہے۔ دوسرا یہ کہ اذان ایک صحابی نے خواب میں یہ دیکھا کہ فرشتے نے ان کو یہ کلمات بتائی جو میں نے آپ کو پہلے دہرایا تھا، ہم کو پہلے بتایا۔ تیسرا یہ مؤذن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کی دعائی مانگی ہے کہ اللہ رب العالمین مؤذن کو معاف فرما دے۔ جو خوش قسمت اور خوش بخت ہے وہ انسان جو اذان دیتے ہیں کہ ان کی معافی کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے۔ سبحان اللہ، وہ لوگ کتنے خوش قسمت ہیں جو لوگ صبح کے وقت، ظہر کے وقت، عصر کے وقت، مغرب کے وقت اور عشاء کے وقت اذان دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی یہ توفیق نصیب عطا فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی دعائی کی مؤذن کے بارے میں، اللہ تمام ہمارے حق میں قبول فرمائے۔ اسی طرح مؤذن قیامت کی دن قیامت کی مشکلات اور تکالیف اور مصائب سے محفوظ ہوگا۔ یہ مؤذن کی شان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور علماء کرام نے اور احادیث مبارک میں تشریح اسی طرح ہوئی کہ مؤذن قیامت کی دن اللہ رب العالمین کی جتنی بھی عذاب ہے، جتنے بھی مصائب ہے، جتنی بھی مشکلات ہے، جتنی بھی سختیاں ہے، مؤذن اس سے محفوظ ہوگا۔ تو یہ بھی ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اس طرح قیامت کی دن ہر ایک شخص یہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش ہمیں بھی یہ مقام مل جائے، لیکن یہ مقام حاصل کرنا دنیا میں محنت کرنا ہے۔ دنیا میں صبح کے وقت صبح اذان سے پہلے جانا اور مسجد میں اذان دینا ہے۔ ظہر کے وقت جب لوگ غفلت میں ہو، خواب میں ہو یا گرمی ہو، سردی ہو، لوگ جانا۔ عصر کے وقت کھیل کود کا میدان ہو تو اس کا کیا ہونا چاہیے، اس سے قربانی دینا چاہیے کہ ہم جو وہ چیزیں چھوڑ دیں اور ہم جا کے اذان دیں۔ یہ دنیا میں یہ مقام حاصل ہوتی ہے، آخرت میں تو ہر شخص یہ تمنا کرتے کہ ہاں کاش میں مؤذن ہوتا، اور یہ مقام اس کو وہی ملے گا جب دنیا سے ان کی یہ آنکھیں بند ہو جائے اور اللہ کے ہاں پہنچ جائے، اور اللہ رب العالمین کو کہے کہ آپ نے دنیا میں ہماری کبریائی، ہماری بڑائی اور ہمارے رسول اور لوگوں کو کامیابی کی طرف بلایا، ہم آپ کو آج یہ مقام دیتے ہیں، تو یہ کتنا خوش نصیب ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہماری بھی نصیب اسی میں ہوگا، اسی میں کرے۔ اسی طرح مؤذن کی ہر کلمات کے جواب دینا۔ جب وہ اللہ اکبر کہ تو جو سننے والے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اللہ اکبر کہیں، اور جو صبح کے وقت الصلاۃ خیر من النوم کہے تو اس کے جواب میں صدقت و بررت و بالحق نطقت، یہ کہنا چاہیے، صدقت و بررت و بالحق نطقت، کہ آپ نے صحیح کہا، آپ نے نہیں کہا، کہ آپ نے سچ بات کہی۔ تو جب اذان ہو جاتی ہے تو مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ جتنے بھی کام میں ان مشغول ہو، وہ سب کام وہ چھوڑ کر صرف اور صرف نماز کی تیاری شروع کر دیں۔ تو یہ چند باتیں میں نے آپ کو بتائی اذان کے بارے میں۔ اگر کسی کو وضاحت دینا مقصود ہو، وضاحت چاہیے، تو کمنٹس میں لکھیں، میں انشاءاللہ ضرور آپ کو اس کے بارے میں احادیث بھی بتاؤں گا کہ ان کے بارے میں کتنی احادیث ہے اور حدیث میں ان کی کیا فضیلت ہے۔ اسی طرح میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اذان کس طرح اس اذان کی ابتدا ہوئی۔ تو انشاءاللہ جب جس کو یہ مقصود ہو اور جس کو چاہیے تو کمنٹس میں لکھیں، انشاءاللہ میں ضرور آپ کو بتاؤں گا۔ انشاءاللہ تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔